جب تم اللہ سے رابطہ کم کر دیتے ہو تو وہ تمہارے دل کی بے سکونی بڑھا دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی طلب میں لگا دیتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی، اور تمہیں انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑ دیتا ہے جن کے پیچھے تم خود کو جوڑنے کے غرض سے بھاگتے ہو۔ تو کیوں بھول جاتے ہو جس شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے اس کی حقیقت کبھی بدل نہیں سکتی۔ جسے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ جو ایک دفعہ تمہیں چھاؤں سے دھوپ میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوسری دفعہ بھی چھاؤں سے دھوپ میں لانے میں دیر نہیں کرے گا، اور جو جذبوں کی پاکیزگی کا احترام نہ کر سکے اس سے محبت کی امید رکھنا بھی گناہ ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ دعائیں نصیب بدل دیتی ہیں اور اللہ تڑپتے ہوئے دلوں کی پکار کبھی نظر انداز نہیں کرتا، مگر جب تم اس کی نہیں مانو گے تو وہ کیسے تمہاری حسرتوں پر کن کہے گا؟ اگر ضد کرتے رہو گے تو اسے لگے گا کہ احترام نہیں کرتے، اور اگر مانگنا چھوڑ دو گے تو وہ سمجھے گا یقین نہیں رکھتے ہو۔ سجدوں کا سلسلہ توڑ دو گے تو وہ کہے گا محبت نہیں کرتے ہو۔ ہر چیز کا اس نے ایک وقت مقرر رکھا ہے اور کوئی بھی چیز صبر اور انتظار کے بغیر نہیں ملتی، اور جو ادب سے نہ مل سکے تو یہ بھی جان لو کہ وہ ضد سے بھی نہیں ملے گی۔ جو مانگ رہے ہو وہ ملے یا نہ ملے لیکن سجدے کا حق اسی کا ہے، تو یہ سوچ کر مانگنا نہ چھوڑ دینا کہ اس نے نہیں دیا تو میں کیوں مانگوں، وہ میری نہیں سنتا تو میں کیوں جھکوں۔ مستقل دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور مستقل دعائیں وہ ہوتی ہیں جب سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی تم اللہ کو پکارتے ہو اور اس یقین کے ساتھ پکارتے ہو کہ وہ نصیب کا پابند نہیں ہے اور جب چاہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب تم ضد سے نہیں عاجزی سے مانگتے ہو اللہ نے انسان کو صبر کی صورت میں انمول ترین تحفہ دیا ہے۔ انسان کو جس قدر غم اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے زندگی میں اگر صبر نہ ہوتا تو شاید اس دنیا میں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا، لیکن میرے رب نے اس دنیا میں جہاں آزمائش رکھی ہے وہیں ہمارے لیے صبر کا تحفہ بھی رکھا ہے۔ دکھ اور بچھڑ جانے کا غم کسے نہیں ہوتا، لیکن مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا۔ ایسے دکھوں کو سہنے کے لیے رب نے ہمارے لیے صبر رکھا ہے، اسی صبر کے سہارے ہم زندہ رہتے ہیں۔